فجا کی آپ بیتی۔ میں تو میاں اس وقت گھر پہ تھا۔ اس سالی ہماری لگائی نے تو ہمارا لو بھی رکھا ہے، اجی بات بے بات پیچھے پڑ جاوے۔ میں نے اس روز اسے گیتا دیا، بس جی اسی چکر میں بہت دیر تک تو مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ بنچ نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا اور لگی مزوری کرنے، میں اور بھن گیا۔ کڑوی بات تو اپنے باپ کی بھی نہ سنوں، اور میاں عورت کو تو بس نکیل دے کے ہی رکھنا اچھا، ذرا سی ڈھیل دے دو تو بس سر پہ ناچنے لگے۔ میں نے کہا کہ دیکھ رہی مزوری کرے گی تو مار مار کے الو بنا دوں گا، پر جی اس کی تو موت دھکا دے رہی تھی، سالی شور کیے جاوے۔ میں نے پکڑا جوتا، اتنے میں سینو چچا چیختا آیا کہ بے ساری عورتوں کو حویلی میں پہنچا دو، اور پھر تو ساری گلی میں ہلڑ مچ گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا کوٹھے میں سے لٹھیا نکالی اور دن سے باہر۔ مجھے تو اس پہ آوے ہے کہ لو جی ہم گھر میں رہیں اور وہاں کام شروع ہو جائے۔ کل میں محمد کی قسم مجھے تو پتا تھا کہ ہو کے رہے گی، روز ابا جی اور ابا جی ہو رہا تھا۔ میاں کسی سے پوچھ لو، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ بھیا ہتھیلی کا زور لگا لو، اب یہ رکتی نہیں ہے، اور پارٹی کو بھی بتا دیا تھا کہ لمڈو اب کے سن 57 ہو جاوے۔ پر سالی وقت کی بات ہے کہ تیاریاں تو ہماری اور کام شروع کیا مجی نے۔ سالی گھر والی کے چکر سے نکلا تو اس بڑیل جمنا نے گلی کے نکڑ پہ آن پکڑا اور لگی رول مچانے کے، ارے بیٹا کہاں جاوے ہے تجھے میرے سر قسم۔ میں نے کیا ہاری ہٹری ڈکریا، آگے بڑھوں تو کیا دیکھوں کہ مجی چلا رہی ہے سینہ پھلائے ہوئے، شیخی کے مارے مرا جاتا تھا سالا۔ اجی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پالا میرے ہی ہاتھ ہے۔ مجھے دیکھ کے کیا کہوے کہ بے فجا جورو کے پاس بیٹھ، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پر جی اس وقت کیا کہتا، خون کا سا گھونٹ بھی کے رہ گیا۔ جی نے آیا کہ سالے کے جھاپڑ دوں اور کہوں کہ بے ماں کے خسن زریوں سی بات پہ اترا رہا ہے، یہاں تو عمر بھر یہی کام کیا ہے، اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دیے، اور بے تجھ سے ہیج تھوڑائی ہیں کہ اکیلا دے گا اور پیچھے چھرا مار دیا۔ یار جی تو ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر لڑے، جس سے ہو گئی اس سے پہلے کہہ دیا کہ سالے ذری سنبھل کے رہیو، یا تو نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں۔ ابے یہ سیٹ جی ہے نا، ایک دفعہ ان سے رٹاکا ہوا تھا، بڑے دھنا سیٹ بنے پھرتے تھے، یار جی کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ بھائی کی سنو کہ مشتری پہ مرنے لگے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ مگر بھیا یہ تو سب پیسے کا کھیل ہے، دمڑی میں چمڑی ملتی ہے۔ انو میاں بھول گئے، ان کی تو بس باہر کی ٹیپ ٹاپ ہے، ویسے تو کوکل ہیں، جیب میں دمڑی نہیں ہوتی، مگر عشق لڑاتے ہیں۔ وہ حساب ہے کہ گھر میں نہیں دانے، اماں چلی بھنانے۔ میں کہوں کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائے، گانٹھ میں دام نہ ہو تو اونچی کے بعد جاوے کیوں، ٹکیاریاں نہیں ہیں کیا مر گئی ہیں؟ اور کل میں محمد کی قسم ٹکیاری سب سے اچھی، نہ کوئی جھگڑا نہ ٹنٹا، کھرا کھیل فرخ آبادی، نقد سودا لے لو، اور میاں اپنا تو دھندا ہی دوسرا ہے۔ قسم لے لو جو کبھی بیڑی کے بنڈل سے زیادہ خرچہ ہو، اور کل میں محمد کی قسم کچا کام کبھی نہیں کیا ہے نہیں۔ میاں ایک دفعہ چھتری پہ کبوتر آ بیٹھے پھر بچ کے جا نہیں سکتا، اور دانے دھنکے کا کام نہیں رکھتا، بس وہ حساب رکھتا ہوں کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا ہی چوکھا۔ تو انو میاں تو الو کی تم فاختہ ہیں، جیبیں جھاڑ بیٹھے، اور نتیجہ ٹائٹ ہے فش۔ اما وہ سیٹ ہے، 10 سے ٹکر لے سکے ہیں، چین بول گئے، میرے پاس بھاگ آئے کہ بے فجا یہ تو بنا بنایا کام بگڑ جاوے۔ میں نے کیا کہ میاں دانا ڈالو دانا، کبوتری موٹی ہے، مگر میاں کے پاس دانا ہو تو ڈالے۔ گڑ گڑانے لگے کہ بے کوئی ترکیب کر۔ اب انو میاں کا پاس تو کرنا ہی پڑے، آخر کو تو ون کے باپ کا نمک کھایا ہے۔ سیٹ سالہ ون کے مقابل میں آئے، تاؤ کی بات ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ میاں فکر مت کرو، اس کا تو اب پتا کاٹا۔ میں نے سیٹ کے بھی کان میں بات ڈال دی، باتوں میں کہہ دیا کہ سیٹ جی رئیس ہو کے ایسی بات نہیں کیا کریں، آپس واری کا معاملہ ہے، مگر اس کے مجاج کہاں ملے ہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دے۔ مگر جی ہمیں کیا، رئیس ہوگا سالہ اپنے گھر کا ہوگا، ہم کسی سے کچھ مانگنے جاوے ہیں، 70 مرتبہ غرض اٹکے گی تو ہمارے پاس آویں گے، پیار سے تو میرے کپڑے اتار لو، مگر ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے تو سالے کی آنکھ نکال لوں۔ تلخ کلام تو یار جی نے کبھی باپ کا بھی نہیں سنا، سیٹھ جی کس کھیت کی مولی ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا جی ہماری بلی ہم ہی سے میاں ہوں، بہت روٹیاں لگ رہی ہیں استاد کو، اچھا بیٹا سلٹوں گا۔ منہ پہ کئی بار آیا کہ سیٹھ جی ہاتھیوں سے گنے کھا رہے ہو۔ وہ دن اور آج کا دن قسم لے لو جو پھر وسکی ڈونڑی پہ گیا ہوں،
میاں تیسرا دن وہاں ہوگا کہ بگی میں بیٹھا اپنی بغیا جا رہا تھا، میں لگا کھڑا تھا، جھٹپٹے کا وقت جیسے ہی کٹ پلے سے بگی آگے نکلی، میں نے پیچھے سے چڑھ کے دائیں بائیں 8-10 ہاتھ اڑا دیے، اور یہ جا وہ جا مار پیچھے پکار ہوا کرے۔ بندہ کس کے ہاتھ آنے والا تھا، ایسا تراٹ ہوا کہ کسی کو ہوا نہیں لگی۔ پولیس کو پیچھے لگا دیا، مگر اس سے کیا ہوئے، پولیس کے تو اچھے بھی ہم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ بھائی کل میں محمد کی قسم استاد کے گھر بیٹھ کے سارے دن سکے بنائے ہیں، اور داروغہ کو پتا، لیکن کبھی جو وس نے کان پھٹ پٹائے ہو۔ ایک دفعہ ایک پٹھان داروغہ آ گیا، پٹھان کی زوم میں سالے نے ہاتھ ڈال دیا، اما ایسا ٹاما دیا کہ بس بغلیں جھانکنے لگا۔ استاد کہاں چوکے ہیں، بولے کہ سینپٹر صاحب املی کے پتے پہ ڈڑ پہ لو۔ بڑا فونفا ہوا، میں نے تو وسکا وہیں کام کر دیا تھا۔ کل میں محمد کی قسم گلی کی تریوں اچ دیتا، مگر کیا بتاؤں، استاد طرح دے گئے۔ استاد کا کہنا بھی سچا تھا کہ سالہ نکل کے کہاں جاوے گا، دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بہر۔ سالہ مہینے بھر کے اندر اندر پانی مانگ گیا، صلح صفائی کر لی۔ وس روز سے کیا مجال ہے کہ پولیس کا کوئی آدمی چوں کر جائے، ایسا ویسا موقع آ بھی جاوے تو آنا کانی کر جاوے۔ اور اجی یہ پولیس کیا چیز ہے، ہم نے تو دلی کی پولیس کو کنویں جھکا دیے۔ دلی کی مسجد میں ایک جھاڑ تنگ ریا تھا، کیا پوچھو جی، اس جھاڑ کی کل میں محمد کی قسم ہزاروں لاکھوں تو اس میں ہیرے جواہرات لگ رہے تھے۔ تھا بھی تو اکبر بادشاہ کے وقت کا، مذاق ہے؟ فرنگی کا بس چلتا تو چھوڑ تھوڑا ہی دیتا، سالوں کا موقع پڑے تو وہ تو اپنے باپ کو بھی چوٹ دے جائیں۔ اما تاج محل میں ایسے ایسے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے کہ کسی نے خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے، سب اکھاڑ کے لے گئے۔ یہ سالے بہادر تو خاک بھی نہیں ہیں، اصلی 420 ہیں۔ شریوں میں تو یہاں فرنگی ڈاکٹر آیا تھا، بادشاہ سلامت کا علاج اچھا کیا، میاں وہ خوش ہو گئے اور بولے کہ بول کیا مانگے۔ فرنگی تو ایک چنٹ ہو گئے، بولا کہ بس جی ایک کوٹھی کی جگہ دے دو۔ پاؤں ٹکانے کو جگہ مل گئی تو پھر سالے فرنگیوں نے 420 شروع کی، تگڑم لڑا لڑو کے سارے ملک کو ہتھیا بیٹھے۔ ان سالوں نے لال قلعے میں جھاڑو دے دی، جمعہ محبت کا جھاڑ چھوڑ دیتے، مگر جھاڑ چھت کے بیچوں بیچ ٹنگا ہوا تھا۔ انہوں نے ہتھیلی تک کا زور لگا لیا لیکن وس تک ہاتھ نہیں پہنچا سکا، ہار جھک مار کے بیٹھ گئے۔ استاد کی کیا پوچھو، ون کے سامنے فرنگی کیا بیچے، صفا پار کر دیا۔ اور بھیا میں اور استاد راتوں رات دلی سے اڑ لیے، پولیس پیچھے لگ گئی، مگر میاں ہم نے بھی ونہیں ایسی دلی دکھائی کہ کیا یاد کرتے ہوں گے۔ تو بھیا یہ مجی کیا بیچے ہے، کیا پدی کا شوروا، ہم نے بڑے بڑوں سے رٹاکا لیا ہے، مجی سالے کو ہم کب گانٹتے ہیں؟ اجی ہماری پارٹی کا مقابلہ کرنا آسان تھوڑا ہی ہے، اتنا بڑا جگرا چاہیے۔ انہی میاں مجی کے استاد نصیر استاد کے منہ آنے لگے تھے۔ استاد پہلے تو ٹال گئے، لیکن جب مینڈکی کو بہت زکام ہوا تو استاد نے اعلان کر ڈالا کہ ہٹاؤ اب کے شبرات پر مار کا رہے گا۔ بس میاں شبرات پہ ہو گیا ایک ایک پانی۔ نصیرو خان کے انار اور سینگ تو فش کر کے رہ جاتے تھے، ہمارا سینگ تیر کے موافق جاتا تھا، اور خطنگوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ کل میں محمد کی قسم جانے کتنوں کے تو ناک کان پھوڑ دیے۔ صبح ہوتے ہوتے سالوں کا سامان ختم ہو گیا، اینٹوں پہ اتر آئے۔ بس جی پھر تو ہم نے ونل لے لیا، ذریعوں سی دیر میں بھاگ چھوٹے۔ دوسرے دن استاد کا ٹھاٹ سے جلوس نکلا اور نصیرو خان کی پارٹی کی میاں مر گئی۔ تو میاں ہماری پارٹی نے تو جھنڈے گاڑ دیے، جھنڈے۔ استاد کے پیشاب پہ چراغ جلتا تھا۔ ان کا زمانہ نہیں ریا، مگر اب بھی کسی سالے سے کم نہیں ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ میں نے دیر میں کام شروع کیا، مگر کل میں محمد کی قسم سب سے زیادہ کمائے۔ مجی کی سورمائی یہاں بھی دری رہ گئی، میری طرف جو آ گیا بس بھن کے رہ گیا۔ بس ایک بڈھے کو تو میں نے چھوڑا تھا، ہاتھ پیر جوڑنے لگا، مجھے آ گیا ترس، سوچا کہ فجا بڈھے پہ کیا ہاتھ اٹھا دے، جانے دے۔ اما وس نے آگے جا کر رول مچا دی، میں تب گیا، پھر تو میں نے ایک کو نہیں بخشا، جو ہتے چڑھ گیا وسے بھون ڈالا۔ ایک لونڈا بڑا خوبصورت، میرا جی اندر سے یوں کرے کہ فجا اسے مت مار، بچہ ہے۔ پھر میاں میں نے سوچا کہ چھوٹا بڑا کھوٹا آگے جا کے رول مچا دے گا، فجا پٹھے ڈھیلا مت بیٹھ۔ بس جی میں نے اسے سنگوا لیا، مگر بھیا ایمان کی پوچھو تو یہ ہے کہ اس میں ذری مزہ نہیں ہے۔
بیٹھے بیٹھے مکھیاں سی مارتے رہو اور اونگتے رہو، راستہ دیکھتے رہو کہ اب کوئی نکلے اب کوئی نکلے، تلیا میں کانٹا ڈال دیا اور بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ بھیج کوئی مچھلی۔ جب کوئی آوے تو سالہ بتاشے کی تریوں بیٹھ جاوے۔ مزہ تو جب ہے کہ آمنے سامنے کی ہو اور ڈٹ کے ہو، مگر بھیا یہاں تو پانی ہو کے ہی نہیں دیا، سب سالے خسی ہیں۔ میں نے کہا کہ یارو برابر میں لالا کا بازار لگا ہوا ہے، بگل بول دو، ہو جائے ایک پانی پت کا میدان، مگر کوئی مائی کا لال بول کے نہیں دیا، بس کھس کھس کرنے لگے اور مجی سالے کے تو سانپ سونگ گیا۔ مجھ سے پوچھو تو بھیا یہ سب جو ہوئے بنے بنے پھرے ہیں، جیدار ان میں ایک بھی نہیں ہے، نہیں تو ان سالوں کے تو توس بکھیر دیے ہوتے۔ استاد بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ تازیوں پر لڑائی ہوئی تھی تو کلمہ محمد کی قسم وہ رنگ آیا تھا کہ بھائی لوگوں کے مزاج درست ہو گئے تھے۔ اجی اور تو اور رنڈیوں تک نے رنگ دکھا دیا۔ قتل کی رات رنڈیاں لالا بشیشر کی بغیا سے کیلے کا پتا توڑ کے لاوے ہیں نا، تو 20 دفعہ لالا نے کیا کیا کہ لٹ بند جاٹوں کو بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ کیلے کا پتا نہ ٹوٹنے پائے۔ یار لالا کی بغیا کا کیلا بھی کیا ہوتا تھا، زمین میں کھوٹا گاڑ دو، بنکری باندھ لو۔ رنڈیاں اپنی منت کی چھوڑے تھی جی، ٹھاٹ سے جلوس نکالا۔ جب بغیا کے دروازے پہ پہنچی تو جاٹ جو بڑے سورما بن کے آئے تھے آپ ہی آپ بھاگ گئے، بھاگ چھٹے۔ صبح کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہرے ہرے کپڑے پہنے اور تلواریں ہاتھوں میں لیے بہت سے گھڑ سوار آ گئے۔ میاں مذاق ہے، امام حسینیوں کا معاملہ تھا۔ مجھے تو یہ سوچ ہے کہ جی وہ بچ کیسے نکل گئے، مگر یارو اب تو معجزہ بھی ہو کے نہیں دیتا۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ گیا اور اللہ میاں کچھ بھی نہیں بولا۔ اس کے بھید وہی جانے۔ پٹنہ میں تو مسلمانوں کا پٹڑا ہو گیا، امرتسر میں سکھوں کی چڑھ بنی اور دلی 7 مرتبہ لٹی تھی، اب کے ہندوؤں اور سکھوں نے اسے اجڑ کر دیا۔ کلمہ محمد کی قسم جب میں سنوں تو میرا خون کھولنے لگے، مگر جی دھوکے سے مارنا بہادری تھوڑا ہی ہے۔ ہم تو جب جانتے کہ برابر کی ٹکر ہوتی اور پھر وہ جیت جاتے۔ بھیا یہ تو فوج کے بل پہ کودتے ہیں، نہیں تو وس سے پہلے امرتسر میں ونوں نے کیا تیر چلایا۔ میاں امرتسر کی کیا پوچھو، ایک دفعہ استاد گئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہاں بھائی امرتسر میں بڑا بڑا جیدار پڑا ہے، مگر یار یہ لاہوری ڈھیلے نکلے، نام بڑا اور درشن تھوڑے۔ وہ تو بول گئے تھے، مگر امرتسریوں نے چوڑیاں بھیجی تو پھر انہیں ذری شرم آئی۔ اما مجھ سے پوچھو ہو تو بس مورچہ تو گڑگاؤں میں لگا تھا، میواتی تو بڑے بکٹ ہوئے۔ ونوں نے جونا گڑھ کی خبر سنی تو بس بھنا گئے، جمنا کا پانی پیا اور اعلان کر دیا کہ اب گنگا کا پانی پی کے ہی دم لیں گے۔ جاٹ مقابلے پر آ ڈٹے، خوب بجی، جاٹوں کے چھکے چھڑا دیے۔ دور دور سے تو جاٹ ون کی مدد کو پہنچا تھا، اسوڑے والے تو ہاتھی پہ چڑھ کے گئے تھے، مگر کیا تیر چلایا۔ میں نے ہریا جاٹ سے پوچھا کہ پہلوان تمہاری ہاتھی کی دم کہاں گئی، سالا جھینپ کے رہ گیا۔ اجی وس پٹیالے والے نے فوج بھیج دی، نہیں تو جاٹوں کی تو ونوں نے بھلی بگڑ دی تھی۔ حیدرآباد والا بڑا بودا نکلا، اگر وس وقت اپنی ایک پلٹن بھیج دیتا تو پٹیالہ والے کی تو ایسی کی تیسی ہو جاتی، اور اگر کہیں کا کابل چڑھاتا تو سارے ہندوستان میں تیس نیس کر ڈالتا۔ یہاں ہندو تو بس ہندوستان میں ہی دکھائی دے پڑے ہیں، اور مسلمان تو ساری دنیا میں۔ سالوں نے ترکی کو نہیں دیکھا ہے، وہ بول پڑتا تو ان کی ساری تیزی ترکی نکال دیتا۔ مگر بھیا اب تو مسلمانوں میں ایک رہائی نہیں، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ ہو رہا ہے، آپس میں ہی لڑتے ہیں، محبت مربت خاک نہیں رہا۔ اگر ایکا ہوتا تو دنیا کا تختہ پلٹ دیتے، مگر فرعون بے سامان بنے پھرتے ہیں۔ وی سی سی کی تو سزا بھگت رہی ہیں، کلمے کی قسم مسلمانوں پہ تو عذاب پڑ رہی ہے۔ اللہ پاک بھی سب کچھ دیکھتا ہے۔ اجی اگر میری جھوٹ سمجھو ہو تو مولوی صاحب سے پوچھ لو، مولوی صاحب علم دریاؤ ہیں، کلام مجید کے معنی تو ایسے بتا دے ہیں کہ بس دنگ رہ جاؤ۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری آفتیں یوں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ اجی تم نماز کی کہو ہو، کلمہ محمد کی قسم لوگوں کو کلمہ تک ٹھیک نہیں یاد۔ یہ نئے نئے لونڈے جنٹل بنے پھرتے ہیں، 4 حرف انگریزی کے پڑھ کے سمجھ لے رہے ہیں کہ 7واں علم پڑھ لیے، اور اگر کلام مجید کی ایک آیت کا مطلب پوچھو تو بغلیں جھانکنے لگے۔ میں کہوں کہ سارے علم تو کلام پاک میں ہے، جس نے کلام پاک نہ پڑھا وہ خاک کا عالم ہے۔ ایک آیت الکرسی سے 70 بلائیں دور رہتی ہیں، مگر یاد کسے ہے؟ اور لونڈیوں نے تو سب کو ہی مات دے رکھی ہے، جسے دیکھو کالج میں پڑھ رہی ہیں، پریاں بنی پھر رہے ہیں، تباہ سا منہ کھلا ہوا، سر سے دوپٹہ غائب۔ اجی یہ طور اشرافوں کے ہیں، ہم نے تو اشرافوں کی عورتوں کو کبھی گھر سے قدم بھی نکالتے نہیں دیکھا۔ اب انو میاں کی اماں جی کو ہی دیکھ لو، کبھی جو کسی کے سامنے آئی ہوں، بوڑھی پھوس ہو گئی
مگر سکتے تک نے کبھی ون کا آنچل نہیں دیکھا. بیٹھک میں ہر وقت پھڑ جمی رہے، لیکن کیا مجال جو کوئی گھر کی کسی عورت کی آواز سن جائے. اجی اب مسلمانی تو نام کی رہ گئی ہے، سب لکیر پیٹتے ہیں، دین ایمان کسی کا بھی سلامت نہیں ہے. جو مسلمان بنے بنے پھرے ہیں ان کی مسلمانی بھی بس مطلب کی ہے. اب مختار صاحب ہیں، بڑا اسلام مسلمان کرے ہیں، مگر میں پوچھوں کہ وہ کون سا مسلمانی کا کام کر رہے ہیں؟ کبھی جماعت میں شریک ہوئے، کبھی پیسہ دھیلا اللہ کے نام کا دیا، کون سی مسجد بنا دی، کون سا مدرسہ کھلوا دیا؟ ہم نے کبھی انہیں مسجد میں 2 پیسے کے کڑوے تیل کا چراغ بھی نہ جلاتے دیکھا. جی اس بات کو چھوڑو، وہ سود کھاتے ہیں. سود کھاوے؟ میں پوچھوں کہ سود کھانا کون سا شرع شریف نے بتایا ہے؟ اور پھر مسلمانوں سے بیچارے اللہ دیے کہتے ہوئے انہوں نے کباڑا کر دیا. جس بیچارے نے بیٹی کے بیاہ میں ون سے 200 روپے لیے تھے، اسی چکر میں وس کا مکان قرق کرا لیا، اور وہ بڑھیا جمنا روتی پھرے ہے. وس کی اتنی بڑی زمین ہے، کبھی ونوں نے وسے پھوٹی کوڑی محصول کی نہیں دی. کرفیو لگا تھا تو ون کے گھر میں آٹے کی بوریاں بھری رکھی تھیں. لوگ مرتے مر گئے، مگر وس بندہ خدا نے کسی کو ایک چٹکی آٹا نہیں دیا. ویسے کیا مسلمانی قدم بھرے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہی ہیں، مگر ون کے کسی لونڈے نے رات کو پیرا دے کے نہیں دیا. ایک دفعہ رات کو محلے میں شور مچ گیا، سب ڈنڈے بڑنگے لے کے آ گئے، مگر مختار صاحب کوٹھے سے نیچے نہیں اترے. ایک دفعہ ون سے بندوق مانگی تو 1000 بہانے پکڑا دیے. بڑے اصیل ہیں، ہتھے پر چڑھ جائے تو اپنے باپ کو بھی چوٹ دے جائیں. میں تو اس مختار کی صورت سے جلوں، کل میں محمد کی قسم وسے دیکھ کے میرا خون کھولنے لگے. اس نے بڑا غریبوں کا خون پیا ہے. جی میں آ گیا کہ ایک روز وس کا خون پی لوں، اور میں کسی کا دبیل تو ہوں نہیں جو چونک جاؤں. میں نے جب سیٹ کی کرکری کر دی تو اس کی کیا ہستی ہے؟ اللہ دیا تو بلی کا گو ہے. میں بڑا بکٹ ہوں، مختار کا مجھ جیسے سے پالا نہ پڑا ہوگا. بیٹا کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، مگر کیا کروں، یہ خیال آ جاوے ہے کہ ہے تو مسلمان ہی. اجی مگر کا ہے کہ مسلمان ہے، ہم نے تو اس میں اور سیٹ میں کوئی فرق دیکھا نہیں. غریبوں کا خون چوسنے میں دونوں مرد ہیں. اجی اب مسلمانی کہیں نہ ہے، سب ڈھکوسلا ہے. مسلمانی تو بھیا اب دھوکے کی ٹٹی بن کے رہ گئی ہے. میں تو یہ کہوں کہ قیامت قریب ہے. مولوی صاحب نے قیامت کی یہی نشانیاں بتائی تھیں، فرما رہے تھے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو گھر سے عورتیں نکل پڑیں گی، آسمان سے آگ برسے گی، اور مغرب میں مرغی کے انڈے کا نشان دکھائی پڑے گا. تم یہاں دیکھ لو کہ عورتیں تو گھر سے نکل ہی پڑی ہیں، آسمان سے اب آگ اور کیا برسے گی. ملک کے ملک تباہ ہو گئے، اور میاں یہ ولایت مغربی ہی میں تو ہے. وس کا جہاز جب آسمان پہ اڑے ہے تو این مین مرغی کا انڈا سا لگے. بس جی اب دنیا ختم ہے، جینے کا دھرم تو اب ریا ہی نہیں. دنیا کی رونق تو ختم ہو گئی، اب نہ لڑنے میں مزہ ہے نہ ملنے میں. یہ سالی کیا لڑائی ہوئی، مجھے تو خاک مزہ نہیں آیا. لڑائیاں تو بس استاد کے زمانے میں ہو لی، اب تو سالے کرموں کو روئے ہیں. یہ تو بھیا ہجڑوں کی لڑائی تھی، میاں برابر کی ہو تو لڑنے میں مزہ بھی آوے، مگر اب بہادری تو رہی نہیں، بہادری کا نام رہ گیا ہے. ہر کوئی جودا بنا پھرے ہے، اور دل دیکھو تو کبوتری کا سب سالے 420 ہیں. دل کا کوئی صاف نہیں. جب دین ایمان نہیں رہے گا تو یہی ہوگا. یہ ساری دنیا پاپ کا گھڑا ہے. اجی بس اب یہ پاپ کا گھڑا منہ بھر گیا ہے، کوئی دم میں غٹ سے ڈوب جائے گا، سب مر کے رہ جائیں گے. زمین آسمان پہاڑ سمندر یہ سب سالے ایسے اڑ جائیں گے جیسے دھنا روئی دھندے ہوئے. میاں جنہوں نے مسلمانوں کا خون چوسا ہے ان کا حشر بڑا برا ہوگا، اور اس سالے مختار کی بخشش تو بالکل نہیں ہوگی. اس کا تو یزید کے ساتھ حشر ہوگا، کھرا دوزخی ہے. اب قیامت کی قیامت سے رہی، میں تو اسے قیامت سے پہلے ہی چت کرنے کو پھروں. میرے اڑنگے پر آ جائے، اگر بیٹا کو قیامت سے پہلے مرغی کا انڈا نہ دکھا دیا تو فجا اپنے باپ سے نہیں ہے. حجی میری یا کوئی پونچھ اکاڑ لے گا. میں خود جینے سے بیزار بیٹھا ہوں. جینے میں اب کیا مزہ رہا، ساری دنیا کا تو چوسی ہوئی انبیاء سمجھو. یار لوگ چوس کے پھینک گئے، گٹلی چھلکا ہمارے لیے رہ گیا. اما میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ سور جب پھونکے گا ایک دفعہ میں کیوں نہ بیگل بول دوں، اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا. یہ سالی روز کی گھس گھس تو ختم ہو، ایک دفعہ تو بہار آ ہی جائے گی. اس سالے جینے میں بہت پاپڑ بیلنے پڑے، مرنے میں تو ذریعوں مزہ آ جائے. بس جی
अपन نے تو دل پہ دھر لیے، لگے رگڑا مٹے جھگڑا۔